بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی عطا کی، ایمان کی دولت دی اور ہمیں بار بار یاد دہانی کرائی کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک عارضی پڑاؤ ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں قبر اور آخرت کی حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ میرے عزیزو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس کا سامنا ہر انسان نے کرنا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل۔ وہ موضوع ہے قبر میں منکر اور نکیر کے سوالات۔ جب انسان کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، لوگ اسے قبر میں اتار کر واپس لوٹ جاتے ہیں، تو اس وقت انسان ایک ایسے دنیا میں داخل ہو جاتا ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان پہلی بار حقیقت میں اکیلا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی لوگ قبر سے واپس جاتے ہیں، مردہ ان کے قدموں کی آواز تک سنتا ہے۔ اسی وقت دو فرشتے آتے ہیں جن کے نام منکر اور نکیر ہیں۔ ان کی آواز سخت ہوتی ہے، ان کی آنکھیں ہیبت ناک ہوتی ہے اور ان کا سوال ٹالنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوتی۔ وہ انسان کو قبر میں بٹھاتے ہیں اور سوال شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال زبان کا نہیں، دل کا ہوتا ہے۔ جو دنیا میں اللہ کو مانتا ہے، اس کے احکامات پر چلتا ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ لیکن جو دنیا میں اللہ کو بھول کر جیتا رہا، کبھی نماز کی فکر نہ کی، کبھی حرام سے نہ بچا، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں لوگوں کو کچھ کہتے سنتا تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سوال ہمیں آج بھی پکار رہا ہے، کیا واقعی اللہ ہمارا رب ہے یا صرف زبانی دعویٰ ہے؟ پھر دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ ایمان والا کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اسلام صرف نام نہیں، اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حلال رزق، سچائی، صبر، عاجزی، یہی دین ہے۔ جو شخص دین کو زندگی میں اپناتا ہے اس کے لیے یہ سوال آسان ہو جاتا ہے، لیکن جو دین کو صرف تہواروں یا رسموں تک محدود رکھتا ہے وہ اس وقت گھبرا جاتا ہے، اس کے پاس کوئی واضح جواب نہیں ہوتا۔ پھر تیسرا اور سب سے نازک سوال پوچھا جاتا ہے، وہ کون شخص ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ ایمان والا فوراً کہتا ہے وہ محمد حضرت اللہ کے رسول۔ یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس نے نبی حضرت کو جانا ہو، ان کی سنت کو اپنایا ہو، ان کی باتوں کو سنا ہو اور ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کی ہو۔ جو شخص دنیا میں نبی حضرت کو صرف نام سے جانتا رہا، اس نے سنت کو مذاق سمجھا، اس وقت وہ بھی کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں لوگوں کو کچھ کہتے سنتا تھا۔ میرے عزیزو، اگر انسان ان سوالوں کے صحیح جواب دے دے تو قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے، اس کے لیے روشنی ہو جاتی ہے، سکون ملتا ہے اور اسے جنت کی ہوا آتی ہے۔ لیکن اگر جواب نہ دے سکے تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے اور عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے اور ہمیں بھی سکھایا کہ ہم نماز میں اس سے پناہ مانگے۔ آج سوال قبر میں نہیں ہو رہے، آج موقع ہے تیاری کا۔ آج نماز ہے تو کل جواب آسان ہے، آج توبہ ہے تو کل سکون ہے، آج سنت سے محبت ہے تو کل پہچان ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما اور قبر کے سوالات کو ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ منکر اور نکیر کے سامنے ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔